الحمدللہ وکفا ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وأولیاء أمته الأصفیاء وعلماء ملته الأتقیاء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام احباب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل احترام حضرات برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عصمت مآب خواتین اسلام، مائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ماہ مبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی دانا انسان کا عمل یقیناً دانائی پر مبنی ہوگا، حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوگا۔ اور بالکل واضح بات ہے کہ اللہ کریم کی ذات صرف خود حکیم ہی نہیں بلکہ کائنات بھر کو حکمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو جو اللہ کریم سب کو حکمتیں عطا فرماتے ہیں، ان کا بھی کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے پیش نظر ضرور مصلحت ہے۔
اس کے پیش نظر ضرور حکمت ہے، مقصد ہے، فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام حکمتوں پر مبنی ہیں، مصلحتوں پر مبنی ہیں، فوائد پر مبنی ہیں، اور روزہ بھی ظاہری اور باطنی فوائد پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کرنے کی حکمت بیان کی، فرمایا ہم نے اہل ایمان پر روزے کیوں فرض کیے؟ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور ان کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت محض تمہیں بھوکا رکھنا نہیں، محض تمہیں پیاسا رکھنا مقصود نہیں، مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پارسائی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تو برادران ذی قدر، اللہ کریم نے روزے کی فرضیت کا فلسفہ یہ بیان فرمایا کہ ہم نے روزہ تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا روزہ ہمیں نیک بنا رہا ہے؟ کیا روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر رہا ہے؟ کیا روزہ ہمارے اندر پرہیزگاری کا وصف پیدا کر رہا ہے؟ اگر تو کر رہا ہے تو پھر الحمدللہ کہ ہم روزے کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود ہماری عادات پہلے والی ہیں، ہمارے اخلاق پہلے والے ہیں، اگر ہمارے معاملات لوگوں سے لین دین، معاہدات، معاملات وہی ہیں جو پہلے تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسم تو ادا کر رہے ہیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ہم روزوں کا حقیقی مقصد پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو برادران ذی قدر، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ انسانی شخصیت 3 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم، اور اس جسم کے اندر پھر 2 مخالف قوتیں ہیں، ایک قوت کا نام ہے نفس اور ایک قوت کا نام ہے روح۔ ایک قوت کا نام کیا ہے؟ نفس، اور ایک کا نام کیا ہے؟ روح۔ یہ 2 قوتیں متضاد ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، انہیں ہمارے اندر رکھا گیا ہے، یہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے، ہمارا امتحان لیا ہے۔ برادران ذی قدر، روح کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی آگاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں کہ یہ امر ربی ہے، لہذا تم اس کو نہیں کماکو سمجھ سکتے۔ بہرحال اسی طرح نفس بھی ہمارے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے۔ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، یہ اتنا گہرا مسئلہ ہے کہ صوفیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا اس پر، لیکن مجھے اس سلسلہ میں انتہائی پیاری بات لگی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ ایک بزرگ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یہ بڑے پائے کے صوفی ہیں، اور ان کے تقوی کا، پارسائی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عوارف المعارف۔
عموماً صوفیاء وہ کتاب صوفی بننے کے لیے پڑھا کرتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جس اللہ کے بندے نے صوفی گر کتاب لکھی، ایسی کتاب لکھی جسے پڑھ کر بندے صوفی بن جاتے ہیں، اس آدمی کے خود صوفی ہونے کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عوارف المعارف کتاب، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض اوقات طلباء کو سبقاً پڑھایا کرتے تھے اور بعض اوقات ویسے فرمایا کرتے تھے کہ عوارف المعارف پڑھا کرو، انتہائی اچھی کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ نے ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ روح تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن نفس بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ آپ نے فرمایا آسان پیرائے میں یہ سمجھو کہ جس طرح جسم ایک برتن ہے، اس کے اندر روح کو رکھا گیا ہے، اسی طرح روح کو اللہ تعالیٰ نے نفس کے لبادے میں رکھا ہے، اور روح کا تعلق عالم اعلیٰ سے ہے، نفس کا تعلق عالم اسفل سے ہے، اس جہان سے ہے۔ یوں آسان سمجھ لیں، روح اس جہان کی چیز ہے اور نفس اس جہان کی چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں رکھ کر انسان کو آزمایا ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، جو جس چیز کے اندر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا اور آگ کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، اوپر اٹھنا ہے، لہذا شیطان تکبر کا شکار ہو کر راندہ درگاہ ہو گیا، اور آدم مٹی سے ہے اور مٹی کے اندر عاجزی ہے، لہذا آدم اللہ کے سامنے جھکتا چلا گیا۔ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھیں، ایک آدمی پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہو، لیکن اگر وہ باہر کسی ملک میں چلا جائے، بہت اچھے ملک کے اندر بھی، لیکن کیا وہاں رہتے ہوئے بھی اس کا دل اپنے گاؤں میں اپنے مولد اور اپنے مسکن کی طرف متوجہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جہاں اس کی پیدائش ہوئی وہاں دل اس کا مائل رہے گا، وہاں اس کا دل متوجہ رہے گا۔ تو دوستو، ہر چیز اپنے وطن کو یاد کرتی ہے، اپنے وطن کو یاد کرتی ہے۔ یقین جانیے، جن دنوں میں باہر تھا، اگر پاکستان کا جہاز بھی نظر آ جاتا تو دل میں ایک عجیب سکون اور راحت محسوس ہوتی۔ اپنے ملک کے بندے نظر آ جاتے تو بڑا سکون ملتا۔ ایک فطری بات ہے کہ ہر شے اپنے وطن کو یاد رکھتی ہے اور ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ لہٰذا برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے تیرا میرا ڈھانچہ بنایا، اس کو غلاف بنایا، اس غلاف کے اندر اللہ نے جو جہان آباد کیا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے روح، دوسری کا نام ہے نفس۔ روح کا مقام اللہ کی بارگاہ ہے، روح اللہ کی بارگاہ سے آئی، اللہ کی جانب سے آئی، لہٰذا روح ادھر جانا چاہتی ہے۔ نفس عالم اسفل سے آئی، اس دنیا سے آئی، لہٰذا نفس ہمیں ادھر کھینچنا چاہتا ہے، نفس کی تمام باتیں ہمیں ادھر کھینچتی ہیں، روح کی توجہ ادھر رہتی ہے۔ اب یہ دو قوتیں تیرے میرے اندر، متضاد قوتیں ہر وقت جنگ کر رہی ہیں، ہر وقت مقابلہ کر رہی ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو بیلنس پر رکھنا اور اپنا مقام سمجھنا کہ میں کیا ہوں، جب یہ مقام مل جائے گا تو سمجھو زندگی کامیاب ہو گئی۔ برادران گرامی قدر، بزرگان دین نے فرمایا، اور اسلام کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ روح اللہ کی بارگاہ سے آئی ہے، لہٰذا روح بندے کو ادھر کھینچنا چاہتی ہے، ادھر متوجہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ادھر پاوریں زیادہ ہو گئیں، نفس دنیا کی جانب کھینچتا ہے، بدن دنیا سے بنا، ہمارا وجود مٹی سے بنا، بولیے کہاں سے بنا؟ ارشاد باری تعالی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں واپس لوٹائیں گے، پھر یہیں سے دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں لائیں گے۔ برادران گرامی قدر، ہمارا غلاف بھی یہاں سے بنا، نفس بھی یہاں سے بنا،
اور پھر شیطان بھی ادھر ہی بلاتا ہے. اکیلی بیچاری روح ہے جو جسم کے خلاف کے اندر ہے، نفس بھی مقابلہ کر رہا ہے، بدن بھی اس کو ڈھانپ رہا ہے اور شیطان بھی گمراہ کر رہا ہے. اب ایسے عالم میں دوستو ہمارے اندر دونوں طرح کے اوصاف رکھے گئے، دونوں طرح کے اوصاف رکھے گئے. بندے کے اندر انتقام بھی رکھا گیا، لیکن ساتھ ساتھ بندے کے اندر پیار بھی رکھا گیا، بندے کے اندر غصہ بھی رکھا گیا، درگزر بھی رکھی گئی، کینہ بھی رکھا گیا، اور بندے میں فراخ دلی بھی رکھی گئی. متضاد اوصاف رکھے گئے، کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے، لالچ بھی ہے، غصہ بھی ہے، انتقام بھی ہے، جبر بھی ہے، جلال بھی ہے. لیکن اگر ادھر یہ چیزیں رکھی گئیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر رحمت رکھی، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے پیار رکھا، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کا مادہ رکھا، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ادھر جلال رکھا ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے جمال رکھا ہے. یہ برابر وصف پیدا کر دیے اور ساتھ ہی بتا دیا میرے بندے تیرے اندر جتنے اعلیٰ وصف ہیں وہ میرے اوصاف کا پرتاؤ ہیں، اور جتنے تیرے اندر یہاں کے اوصاف ہیں وہ حیوانیت کے اوصاف ہیں. اب ہمارے اندر حیوانی اوصاف بھی ہیں. آپ دو حیوانوں کو اگر ایک کھرلی پر باندھ دیں، وہ جانور ایک دوسرے کو سینگ ماریں گے. ایک چاہے گا میں زیادہ کھا جاؤں، دوسرے کو دور کر دوں. اگر تیرے اندر یہی بات ہے، لالچ ہے کہ تو دوسرے بھائی کو کنڈیم کرنا چاہتا ہے، دوسرے بھائی کو گرانا چاہتا ہے، خود اٹھنا چاہتا ہے، تو سمجھ لے تو انسانیت والا کام نہیں کر رہا، حیوانیت والا کام کر رہا. یہ ہمارے اندر برابر اوصاف رکھے گئے. اب برادران ذی قدر نفس بھی رکھا گیا، روح بھی رکھا گیا. نفس کا اپنا کام ہے، روح کا اپنا کام ہے. یہ دونوں باتیں رکھی گئیں اور ان پر حاکمیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے عقل کی طاقت بخش دی. فرمایا بندے ہم نے تیرے اندر روح بھی رکھی، نفس بھی رکھا، لیکن ان کو چلانے کے لیے ہم نے تمہیں عقل دے کر، قوت اختیار دے کر سوار بنا دیا. اب تیری مرضی ہے کہ تو نفس کی لگامیں ڈھیلا کر کے دنیا دار بنتا ہے، حیوان بنتا ہے، یا نفس کی لگامیں کھینچ کر اور روح کو قوت پہنچا کر حیوانیت کو کنڈیم کرتا ہے اور انسانیت کو غالب کرتا ہے. اب تمہیں اللہ نے عقل دے کر مختار بنایا ہے. اب چاہتا ہے تو نفس کو پالتا رہے، چاہتا ہے تو روح کو پالتا رہے، لیکن یہ سمجھ لے کہ روح کا وطن میری بارگاہ ہے. روح جتنا قوی ہوگا اتنا تیرا رابطہ اللہ کی بارگاہ سے مضبوط ہوگا. تو برادران گرامی قدر، جس کا نفس مضبوط ہوگا اس کا تعلق دنیا سے زیادہ ہوگا، شیطان سے زیادہ ہوگا، اس جہان سے زیادہ ہوگا، اور جس کی روح قوت والی ہوگی اس کا زیادہ تعلق اللہ سے ہوگا. بولی کس سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوگا. اب دیکھیے، جسم اور نفس کی ساری خوراک یہاں سے آتی ہے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے. بولیے دانہ کہاں سے آتا ہے؟ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں زمین سے آئیں، تیرے بدن کے اندر آئیں، اور پھر انہوں نے تیرے بدن کے اندر ایک اور قوت پیدا کر دی جس قوت کا نام ہے خواہش نفسانی. کہا جاتا ہے نا انسان گندم کھاتا ہے لہذا اس کے اندر خواہش نفسانی ہے، تو یہ اس کے نتیجے میں ہے. بہرحال برادران گرامی قدر، تیرے میرے اندر ایک نفس رکھا گیا، ایک روح رکھی گئی ہے. برادران گرامی قدر، نفس کے اندر حیوانی اوصاف ہیں اور روح کے اندر ملکوتی اوصاف ہیں، ملائکہ والے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ والے اوصاف ہیں. علم والا اللہ ہے، کرم والا اللہ ہے، فضل والا اللہ ہے، جمال والا اللہ ہے. لہذا جب تیرے اندر یہ کمالات پیدا ہوں گے تیرے اندر اللہ تعالیٰ کا پرتاؤ آئے گا. اگر تو نفس کو پروان چڑھائے گا وہ تمہیں کینہ پر ابھارے گا، حسد پر ابھارے گا، دشمنی پر ابھارے گا، لڑائی پر ابھارے گا، انتقام پر ابھارے گا.
جدائی پر ابھارے گا، بھائی کو بھائی سے لڑانے پر ابھارے گا، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے پر ابھارے گا، غریبوں کو دبانے پر ابھارے گا، ظلم پر ابھارے گا۔ اگر تیرا نفس قوی ہو گیا وہ تمہیں حیوان بنا کر جہنم میں لے جائے گا، اگر روح قوت والی ہو جائے گی وہ تمہیں اڑا کر خدا کی بارگاہ میں لے جا کر جنتی بنا دے گی۔ اب دو قوتیں متضاد تیرے میرے اندر رکھ دی گئیں، اور یہ نفس برادران ذی قدر، اس نفس کے اندر بنیادی طور پر یہ بات رکھی گئی ہے کہ یہ بندے کو برائی پر اکساتا ہے۔ کس پر اکساتا ہے؟ برائی پر۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیں، نیکی کی جانب لوگ زیادہ ہیں یا برائی کی جانب؟ بولیے، برائی کی جانب لوگ زیادہ مائل ہیں۔ اگر یہاں آپ کو 500 آدمی نظر آ رہے ہیں تو کہیں برائی کا آپ اڈا قائم کر کے دیکھ لیں، وہاں اس سے دگنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قریب ہے، یہ چیز نظر آ رہی ہے یا نظر آ رہا ہے۔ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا پانی پیوں گا، لہذا مجھے پیاس نہیں لگے گی، ٹھنڈا میٹھا پانی پیوں گا دن کو، یہاں کا فائدہ یہاں دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر روزے دار رہ کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے پیاسا رہے گا، یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ وہ پیارا میری پیاس بجھائے گا، لیکن یقیناً بجھائے گا۔ برادران ذی قدر، تو نفس کے سارے معاملات یہاں سے ہیں، روح کے سارے معاملات وہاں سے ہیں۔ ہمارے اندر یہ دو قوتیں رکھی گئی ہیں۔ اب ہمیں حکم ملا، اختیار ملا، چاہو تو نفس کو پالتے رہو، چاہو تو روح کو پالتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کر دیا۔ نفس کو کنڈیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات ہمارے لیے وضع کر دی۔ عبادات جو ہیں یہ نفس کو کمزور کرتی ہیں، نفس اور روح کو قوت بخشتی ہیں، لہذا عبادات میں جتنا آپ زیادہ آئیں گے اتنا روح کو تقویت ملے گی، روح کو تقویت ملے گی، آپ کی روح پروان چڑھے گی۔ اور یہ نفس جو ہے اگر اس کو پروان چڑھائیں گے تو یہ برائی کی طرف لے جائے گا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت دی کہ میری طرف ہاتھ بڑھائیں، ملکہ وقت تمہیں دعوت دے رہی ہے کہ میرے اوپر قابو پا جاؤ، تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی ایک بات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، فرمایا میں اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہتا، اپنی برات کا اظہار نہیں کرتا، یہ نفس جو ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ برائی کا حکم دینے والا ہے، برائی کی جانب لے جانے والا ہے۔ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر نفس پر وہی کنٹرول کر سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے، جس پر اللہ رحم فرمائے۔ برادران گرامی قدر، یہ ہمارا نفس ہمیں ہر وقت برائی کی جانب بلاتا ہے۔ اہل اللہ نے، عقل والوں نے، سمجھ والوں نے ہمیں بتایا کہ نفس بڑی بری چیز ہے، اس سے محفوظ رہا کرو۔ برادران گرامی قدر، ایک اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ولی اللہ ہیں، حضرت ابو سلیمان صدلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں اے آدمی، تیرے اور تیرے خدا کے درمیان اگر رکاوٹ ہے تو صرف نفس ہے، جب یہ کچلا جائے گا پھر سمجھ لے تیرا رابطہ تیرے رب سے قائم ہو جائے گا۔ جب بھی بندے کو رب سے دور کرتا ہے نفس کرتا ہے۔ برادران گرامی قدر، حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا، حضور والا اگر بندہ اللہ کا قرب پانا چاہے کیا کرے؟ حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہیں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، اے آدمی، میں نے رب کا قرب پایا ہے تو نفس کو ذلیل اور رسوا کر کے پایا ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں، آپ ارشاد گرامی فرماتے ہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے اکثر وظیفہ یہ ہے کہ نفس کو کچل ڈالو، نفس کو
کچل ڈال لو، جتنا یہ کچلا جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ برادران گرامی قدر، علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی۔ علامہ اقبال عموماً قرآن، حدیث اور شریعت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نفس سے تو چون شتر خود پرور است، نفس سے تو ہم چون شتر خود پرور است، خود سرو خود سوارو خود پرور است، کہ تیرا نفس ہر وقت اپنی فکر کرتا ہے، مجھے پالو مجھے پالو، کبھی کھانا مانگ رہا ہے، کبھی نیند مانگ رہا ہے، کبھی لذت مانگ رہا ہے، کبھی سکون مانگ رہا ہے، کبھی چین مانگ رہا ہے۔ ارے نفس ہر وقت تمہیں ستائے گا اور ہر وقت تیرے اوپر حملہ کرے گا۔ اور علامہ کہتے ہیں مرد شو، مرد بن، عورت نہ بن اور شکست نہ کھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دنیا کی زبان ہے کہ فلاں مرد ہے فلاں عورت ہے، حقیقت میں مرد کہلانے کے قابل وہی ہوتا ہے جو نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ فرمایا مرد شاہ آورز ماں میں اوبدست، اقبال کہتا ہے مرد بن اور نفس کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں رکھا کر کبھی اس کو ڈھیلا، بولو ڈھیلا، مرد شو آورز ماں میں اوبدست، اقبال کہتا ہے اپنے نفس کی لگاموں کو ہر وقت ہاتھ میں رکھا کرو، کنٹرول میں رکھا کرو، نفس پر کنٹرول کیا کرو۔ جو جتنا زیادہ نفس پر کنٹرول کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر تو نفس پر کنٹرول کرے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں گوہر شوی ارباشی خزف، اگر تو ٹھیکری ہے تو اگر نفس پر قابو پائے گا تو سن لے تو موتی بن کر زندگی میں سے نکلے۔ برادران گرامی قدر، نفس کی خواہشات پوری کرنا یہ دنیاوی بندے کا کام ہے، یہ ایسے بندے کا کام ہے جو دنیا پر راضی رہتا ہے، اور روزہ خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانو، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جوانو شادیاں کرو، بالغ ہونے کے بعد جلد نوجوان آدمی کو شادی کرنی چاہیے کیونکہ اس سے خواہشات نفسانی بہکاتی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان لم تستطیعوا فعلیکم الصیام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جوانوں کی شادیاں جلدی کیا کرو، اور اگر جلدی شادی کا بندوبست نہ ہو سکے تو پھر جوانوں اپنے اوپر روزے لازم کر لو، کیونکہ تمہاری خواہشات نفسانی توڑنے کا بہترین ذریعہ روزے۔ برادران ذی قدر، روزہ خواہشات نفسانی کو توڑا کرتا ہے اور ان کے اندر کمی لایا کرتا ہے، نفس کو کمزور کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے اندر کتنی طاقتیں کام کر رہی ہیں؟ ایک نفس اور ایک روح۔ اگر نفس غالب رہے گا تو پھر آخرت میں ہار جائے گا بازی، اور اگر روح غالب رہے گی تو آخرت کی بازی جیت جائے گا۔ اور رمضان المبارک روح کو قوت دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھیں میں عرض کر رہا تھا عبادات نفس کو کچلنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور عبادات کے اندر روزہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ بھوکے پیٹ والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب روزے کی حالت میں بندہ بھوکا ہوتا ہے اور یہ بھوک بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ واضح بات ہے برادران ذی قدر، آدمی روزہ رکھتا ہے، کچھ نکاحت آتی ہے، اپنے آپ پر پابندی کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہر وقت بندے کے ذہن میں اللہ کا تصور جاری رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ آپ کیوں نہیں کھاتے کوئی چیز کوٹھڑی کے اندر جا کر؟ آپ کو اللہ یاد ہے۔ آپ
برادران گرامی قدر پانی وضو کر رہے ہیں، پانی منہ میں لے گئے، ٹھنڈا میٹھا پانی ہے لیکن اندر ایک قطرہ نہیں لے جا رہے. کیوں نہیں لے جا رہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ یاد ہے. روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو آپ کی خواہشات پر کنٹرول کرے گا. روزے کی حالت میں آدمی منقوہ بیوی کی جانب شہوت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. جب اپنی بیوی کو شہوت سے نہیں دیکھے گا تو کسی غیر کو شہوت سے دیکھنے کا خیال ہی پیدا. برادران گرامی قدر روزے کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ جو تمہیں سبق دے رہا ہے وہ مضبوطی سے یاد کر لو. روزے نے ہمیں سبق دیا، ہم کھانا نہیں کھا رہے. حضور سیدی ضیاء الامت حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں فرمایا، اے روزے دار ذرا غور کر، عام حالات میں تیرے لیے کھانا کھانا حلال تھا، پانی پینا حلال تھا، مشروبات حلال تھے، لیکن روزے کی حالت میں تو کھانا نہیں کھا رہا ہے، مشروبات استعمال نہیں کر رہا ہے. تیری اپنی بیوی تیرے لیے حلال تھی لیکن روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی جانب شہوت کی نظر نہیں دیکھ رہا. ارے کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ ایک ہی جواب ہوگا، میرا رب ناراض نہ ہو جائے. حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں، اے آدمی 30 دن یا 29 دن تمہیں روزے رکھوا کر یہ سبق یاد کروایا جا رہا ہے، اے بندے جس خدا کے لیے آج حلال کھانا نہیں کھا رہا، اسی خدا کے لیے حرام چیزوں سے زندگی بھر کے لیے ہاتھ اٹھا لو. یہ روزہ سبق دیتا ہے کہ آج جس اللہ کے لیے حلال کھانے سے تو نے ہاتھ اٹھایا، اسی اللہ کے لیے حرام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لو. عہد کر لو کہ میں نے حرام نہیں کھانا. جس اللہ کے لیے تم نے حلال مشروب سے ہاتھ اٹھا لیا، اسی اللہ کے لیے حرام مشروبات سے ہاتھ اٹھا لو. شراب کے نزدیک نہ جاؤ، نشہ آور مشروب کے نزدیک نہ جاؤ. اسی طرح روزہ تمہیں سبق دے رہا ہے، اگر روزے کی حالت میں تو اپنی منقوہ بیوی کی جانب دیکھنا شہوت سے گوارا نہیں کرتا تو یہ سبق مضبوط کر لے کہ اگر میں اپنی منقوہ کو شہوت سے دیکھنا گوارا اللہ کے لیے نہیں کرتا تو میں زندگی بھر اللہ کے لیے کسی غیر محرم کو دیکھنا گوارا نہیں کروں گا. یہ روزے کا وہ سبق ہے جو 1 ماہ تک تمہیں اور مجھے دیا جاتا ہے، اور یہ سبق دے کر روحانی قوتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے. برادران ذی قدر، روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. بھائی بتائیے، عام حالات میں کھانا انسان کی عادت ہے لیکن ملائکہ کھانا نہیں کھاتے. بولیے، ملائکہ کھانا، ملائکہ پانی، ملائکہ خواہشات نفسانی نہیں رکھتے. اسی طرح اللہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اللہ خواہشات سے پاک ہے. گویا روزے کے اندر ان تمام چیزوں پر کنٹرول کروا کر تمہیں ملکوتی صفات کا مجسمہ بنایا جا رہا ہے. تیرے اندر فرشتوں والے اوصاف اتارے جا رہے ہیں کہ ایک وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو کھانے سے ہاتھ اٹھا لے، پینے سے ہاتھ اٹھا لے، خواہشات نفسانی سے ہاتھ اٹھا لے. تیرے اندر فرشتوں والے اوصاف آئیں گے. جب فرشتوں والے اوصاف آئیں گے پھر تو مزید اللہ کے قریب ہو جائے گا. یہی وجہ ہے برادران ذی قدر کہ روزے دار اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روحانی قوتیں پروان چڑھتی ہیں. تو روزہ روحانی قوتوں کو پروان چڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. قرآن کریم میں آیا کہ نفس کو کچلنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ آدمی پچھلی رات کو جاگا کرے. پچھلی رات کو قرآن کریم میں آیا، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. قرآن کریم میں آیا، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا. اے لوگو، رات کے وقت اٹھنا نفس کو کچلنے کا بہترین ذریعہ ہے. اگر چاہتا ہے کہ تیرا نفس کچلا جائے، پچھلی رات کو جاگا کر، پچھلی رات کو جاگ کر تہجد پڑھا کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر. اب قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تو پچھلی رات کو جاگا کرے گا تیرا نفس کچلا جائے گا. جتنا نفس کچلا جائے گا اتنا روح کو قوت ملے گی، اتنی تیری روح پروان چڑھے گی، اس کے اندر قوت آئے گی. برادران گرامی قدر، عام سال میں، عام حالات میں رات کے پچھلے حصے میں اٹھنا آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں رات کے پچھلے حصے میں جاگنا، بولیے، آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آسان ہوتا ہے.
ہم نے سحری کھانے کے لیے جاگنا ہوتا ہے، کسی نے سحری تیار کرنے کے لیے جاگنا ہوتا ہے۔ عموماً مسلمان جاگ جاتے ہیں، گویا رمضان المبارک نے سحری کا نظام تمہیں دے کر آخری رات، پچھلی رات جاگنے کا ایک موقع فراہم کر دیا، گویا بتا دیا بندے راستہ ہموار کرنا تیرا کام تھا، اب کمر بستہ ہو کر اس کو عادت بنانا تیرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے رات کے وقت اٹھنا آسان کر لیا اور اس سے نفس کچلا جائے گا۔ تو برادران گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ تم پر کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگار آدمی تبھی بنتا ہے جب نفسانی خواہشات چھوڑتا ہے اور روحانی اوصاف کو اپناتا ہے، روح کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور رات کا جاگنا روح کو بہترین قوت دینے والی چیز ہے، اسی طرح روزہ روح کو بہترین قوت دینے والا ہے۔ جب بندہ مومن پیاسا رہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر بندہ مومن کو شدید پیاس لگے، اور بعض اوقات موسم گرما میں تو پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوتے ہیں، لیکن بندہ مومن اس وقت بھی کوئی چیز اپنے حلق کے اندر نہیں اتارتا، پانی کا قطرہ نہیں جانے دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندے کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ تعالی ملائکہ کے سامنے بندوں پر ناز کرتا ہے کہ ملائکہ دیکھو میرے بندے کا حال، پیاس سے گلا خشک ہو رہا ہے، لیکن 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی ایک پانی کا قطرہ اندر لے جانے کا روادار نہیں، میری رضا کے لیے۔ تو اب بتائیے بندے کو روزے نے اللہ کے کتنا قریب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی حالت پر فرشتوں کے سامنے ناز کرتے ہیں۔ تو برادران ذی قدر، گویا روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، پارسائی پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رسمن تو نہیں روزے رکھ رہے، ماذا ہم یہ بات تو نہیں پوری کر رہے کہ میں نے رمضان کے اتنے روزے رکھے ہیں۔ غور کر، ہر لمحہ غور کر، اگر تیرے اخلاق اور کردار میں تبدیلی آ رہی ہے تو تیرا روزہ ثمربار ہے، تیرا روزہ ٹھیک جا رہا ہے، تو روزے کا حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کے باوجود تو لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اگر تیرے منہ کا تو روزہ ہے لیکن تیری آنکھ کا روزہ نہیں ہے، اور تو بے حیا فلمیں دیکھ رہا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہے، بے حیائی پر مبنی فوٹو دیکھ رہا ہے، تیرا حقیقی روزہ نہیں۔ اگر تیرا منہ کا تو روزہ ہے لیکن ہاتھ سے تو کسی آدمی سے ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، دیگر تیرے اعضاء برائی کر رہے ہیں، اصل روزہ یہ ہے کہ تمام اعضاء کا روزہ، تمام۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی روزے دار کو گالی دیتا ہے نا تو روزے دار آگے سے جواب دیتا ہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ عجیب معاملہ ہے، وہ گالی دے رہا ہے، وہ آبرو ریزی کر رہا ہے، وہ اس کی عزت پامال کر رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ صائم کا لغوی معنی ہے میں رکنے والا ہوں، میں اس کا لغوی معنی ہے میں رکنے والا ہوں۔ گویا بتا رہا ہے اے مجھے گالیاں دینے والے، زبان درازی کرنے والے، میں روکا گیا ہوں، میں رک گیا ہوں۔ ارے کس نے تمہیں روک لیا؟ زبان آج سے جواب دے گا اللہ تعالیٰ نے روک لیا، میرا روزہ ہے، روزے کی حالت میں مجھے گالی دینا روا نہیں، غیبت کرنا روا نہیں، چغلی کھانا روا نہیں، مسلمان کی بیک بائٹنگ کرنا روا نہیں، مسلمان پر بہتان لگانا روا نہیں، مسلمان پر کیچڑ اچھالنا روا نہیں، لہذا تو کرتا رہ جو کرتا ہے، میں تو روکا گیا ہوں۔ ارے اللہ کے لیے روزے میں رک جانے والے، خدا کی قسم دیکھ روزے نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک یہ چپ رہتا ہے اس کی جانب سے اللہ کے فرشتے جواب دیتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ملتا ہے اگر آپ آدمی روزے کے تقاضے پورے کرتا ہے، لیکن آج ہم روزہ رکھ کر غیبت اگر کرتے ہیں تو یہ روزے کو نقصان دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، روزہ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے تیرے لیے ڈھال بن جائے گا۔ لیکن ڈھال آپ جانتے ہیں نا، میدان جنگ میں دشمن کا حملہ روکنے کے لیے ایک آلہ سامنے کیا جاتا تھا جو تلوار کے وار کو روک لیا کرتا تھا اور آدمی کو بچا لیا کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، کب تک؟ ما لم یخرقھا، جب تک اس کو تو پھاڑ نہ دے، روزے دار جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔
اب سمجھ آ گئی روزہ ہے ڈھال، کس سے؟ جہنم کے عذاب سے۔ روزہ ڈھال ہے، اللہ کی ناراضگی کے سامنے ڈھال بن جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن یاد رکھ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک تو اس کو پھاڑ نہ دے۔ اور پھاڑ کب دیا جاتا ہے؟ جب روزے کے تقاضوں کے خلاف کرتا ہے، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر غلط گواہی دیتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں 20 روپے دیں عدالت میں گواہی لے لیں، ایسے گواہ عدالت میں ملتے ہیں اور ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ یاد رکھیں قسم اٹھانے والا اپنی قسم میں اللہ کو ضامن بناتا ہے، اللہ کی عزت کو استعمال کرتا ہے۔ اب بتائیے جو اللہ کی عزت سے کھیل رہا ہے چھوٹا سا جرم کر رہا ہے؟ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کوئی چھوٹا جرم کر رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹی قسم اٹھانا شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے ایک طرح کا، اور شرک اصغر ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ آج ہمارے اندر یہ بات ہے، ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، غیبت سے باز نہیں آتے، جھوٹی گواہی دینے سے باز نہیں آتے، اور رشتہ داروں کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے رشتہ دار قبر میں ساتھ جائیں گے؟ بولیے۔ اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن بھی رشتہ دار کام۔ برادران گرامی قدر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور ولا عمل بہ، جو آدمی روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں وہ بھوکا رہ رہا ہے پیاسا رہ رہا ہے، اللہ کو کوئی غرض۔ پتہ چلا جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کے پیاسا رہنے کی، جھوٹا رہنے کی، بھوکا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اگر بھوکا بھی رہے اللہ بھی راضی نہ ہو تو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا روزے کا حق ادا کرنا چاہیے اور پورے بدن کا روزہ ہونا چاہیے، شیطانی نفسانی قوتوں کو دبانا چاہیے، روحانی قوتوں کو پروان چڑھانا چاہیے، تاکہ جب عید الفطر کا چاند نظر آئے تو تیری روح مکمل قوی ہو چکی ہو اور تیری روح نفس پر غالب آ چکی ہو۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے گا تو ہم متقی بن جائیں گے، پارسا بن جائیں گے، روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ برادران ذی قدر، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ روزے کا حقیقی مقصد پورا کیا جائے اور اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مہینہ ہے، ہمیں روزے کے ذریعے بہت سے اعلیٰ اوصاف سکھائے جاتے ہیں۔ روزہ ہمیں ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ کس کا؟ امیر آدمی کو عام حالات میں بھوک کا احساس نہیں ہوتا کہ بھوک کیا شے ہوتی ہے، پیاس کیا شے ہوتی ہے، لیکن جب روزے سے رہتا ہے اس کو بھوک کی شدت کا پتہ چلتا ہے۔ جب بھوک کی شدت کا پتہ چلتا ہے تو اسے بھوک میں رہنے والے غریب مسلمانوں کا خیال آتا ہے۔ یوں رمضان المبارک ہمارے اندر غریبوں کی عملی ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ گویا برادران گرامی قدر روزے کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا، اور تقوی کا مطلب یہ ہے تیرے اندر غریب مسلمان کی ہمدردی آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وافر دولت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، اپنی نعمتوں میں غریب کا حصہ نکالو، کسی غریب کو روزہ رکھا دو، کسی غریب کا روزہ کھلوا دو، کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دو، کسی غریب کے مصائب و آلام میں مددگار بن جاؤ، اس کی مشکلات حل کرنے کے لیے مالی معاونت کر دو۔ بندہ مومن کو رمضان میں سخاوت زیادہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور ہر حال میں بڑے سخی تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا ہمارے آقا ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ ہمارے آقا ہوا سے بھی زیادہ، غور کریں ہوا کتنی سخی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے اللہ کے دوستوں کو بھی لگتی ہے، دشمنوں کو بھی لگتی ہے، اپنوں کو بھی لگتی ہے، پراؤں کو بھی لگتی ہے، سب کو لگتی ہے۔ گویا ہوا کا فیضان ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے، سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بھی ہر ایک کو نصیب ہوتا تھا۔ یہی حال مومن کا رمضان میں ہونا چاہیے۔ مومن کو سخاوت کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے، اپنے غریب بھائیوں کا معاون، ہمدرد اور خیرخواہ بن جانا چاہیے۔ یقین جانیے دوستو، میں نے پڑھا ہے کہ غریب آدمی کی بھوک میں کمی لانا یہ اللہ کے غصے میں کمی لانے کا باعث بنتا ہے۔ جب ادھر تو غریب کا دل راضی کرے گا، ادھر اللہ کریم راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہو جائے گا۔ بہت سے علماء نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا،
حج کے بعد خواب میں دیکھا 2 فرشتے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس سال 6 لاکھ بندوں نے حج کیا لیکن ایک کا قبول ہوا۔ پہلا سوال کرتا ہے پھر باقی لوگوں کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا اس ایک کے عمل میں اتنا اخلاص ہے کہ رب نے اس کی برکت سے سب کا قبول فرما لیا ہے، کوئی بھی خالی نہیں گیا، لیکن اصل وہ ایک ہے۔ انہوں نے خواب میں پہلا فرشتہ کہتا اس کا نام کیا ہے، رہنے والا کہاں کا ہے، خواب میں سارا پتہ نام بتایا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے فقیہ محدث عالم ولی اللہ تھے۔ آپ صبح نکلے کہ اس آدمی سے ملاقات کریں، کیسا اللہ کا بندہ پیارا ہے۔ برادران گرامی قدر تلاش کرتے کرتے اس آدمی سے ملے، نام پوچھا، وہی رات والا نام ملا، وہی رات والا علاقہ گاؤں ملا۔ سوال کیا اے آدمی تو اس سال حج پر گیا؟ اس نے کہا میں نہیں گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حیران ہوئے، میں نے خواب پھر غلط دیکھا۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تو حج پر نہیں گیا تو میں سوچ میں پڑ گیا میرا خواب غلط ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے میں خواب پر جاننا چاہتا تھا، میں زیادہ سفر لے کر گھر سے نکلا لیکن راستے میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مردار گدھے کا گوشت کاٹ کر جا رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا اگر مسلمان ہے تو حرام مال تیرے لیے کھانا جائز نہیں۔ اس نے مجھے بیان کیا اے آدمی میں سید زادی ہوں لیکن اتنی غریب ہوں کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، اب میری بچیاں بھوکوں مرنے لگی ہیں، لہذا ہمارے لیے یہ حرام گوشت بھی حلال ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتے ہو، میں تو اپنی اور بچیوں کی جان بچانے جا رہی ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے عبداللہ بن مبارک میں نے جو حج کے لیے سارا زیادہ سفر بنایا تھا وہ اٹھایا اور وہ اس عورت کے حوالے کر دیا، ان کی خوراک کا انتظام بھی کیا اور سارا مال اسے دے کر میں حج سے دستبردار ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اے آدمی تمہیں مبارک ہو، غریب کی ہمدردی کرنا رب کی بارگاہ میں اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ رب نے تیرے اخلاص کے صدقے سب حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران گرامی قدر غریب کی حاجات اور خواہشات پوری کیا کر۔ اللہ کی قسم کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کیا مقام ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ اللہ کرنے کے لیے، تسبیحات پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے تو ملائکہ بھی موجود تھے۔ اللہ نے اے اولاد آدم تمہیں پیدا کیا تو درد دل کے لیے پیدا کیا، درد مندوں کا درد بانٹنے والا بن جا، غریبوں کی دکھوں کا مداوع کرنے والا بن جا۔ رمضان مبارک میں تیری سخاوت کا اظہار ہونا چاہیے، ہمدردی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا خیال کر، زبان پر پہرا لگا، نہ غیبت ہو، نہ چغلی ہو، نہ کسی پر بہتان تراشی ہو، بلکہ اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو ہمہ وقت اللہ کا فرما بردار بنا لے، تو جب روزہ اس حال میں پروان چڑھے گا یقیناً تیرے اندر تقوی آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ تقوی۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، اور بندہ متقی جب بنتا ہے تو انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، ہم نے جنت تیار ہی متقین کے لیے کی ہے، تو گویا جنت کا اہل ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ تو برادران گرامی قدر سراپا روزہ ہمارے لیے کرم ہے، سراپا کرم ہے، سراپا رحمت ہے۔ آئیے روزے کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں، پورا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے مقاصد سمجھنے اور پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک دو اعلانات ہیں، ٹائم تو اوور ہو رہا ہے لیکن معذرت آپ سے۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ کے دوست حافظ محمد اکرم صاحب نے ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ہے نماز کوئز۔ اس کے اندر نماز کے بارے میں سوالات اور جوابات ہیں۔ میں نے اس کتاب کو خود پڑھا ہے، انتہائی مفید کتاب ہے، اور فقہ کی کتابوں کے عین مطابق مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمان گھرانے میں اس کتاب کو ہونا انتہائی ضروری ہے۔
بالکل نماز کے، طہارت کے، غسل کے سارے ابتدائی مسائل بڑے آسان پیرائے میں سوال و جواب کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے۔ آپ احباب اس کتاب کو خریدیے، اپنے گھروں میں رکھیے، آپ پڑھیں، اپنے بچوں بچیوں کو پڑھائیں۔ علماء کے پاس ہر وقت بندہ نہیں جا سکتا، یہ مسائل کی ابتدائی کتابیں ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ اس کی قیمت 40 روپے ہے، نماز جمعہ کے بعد مسجد کے دروازوں پر یہ ملے گی، آپ احباب یہ خریدتے جائیے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ جانتے ہیں ہر سال 17 رمضان المبارک کو یوم بدر ہم مناتے ہیں، یہاں نماز عصر سے نماز مغرب تک بالکل مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، اور ہر سال ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر جو افطاری دی جاتی ہے وہ تمام حاضرین کو افطاری کرائی جاتی ہے، اور اس افطاری کا تمام تر انتظام ہمارے دو دوست کرتے ہیں، حاجی عبدالرؤف بلوچ صاحب اور خواجہ محمد حنیف صاحب۔ تو یہ دو دوست وہ اس افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے۔